آج انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ یہ زمین کس کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ ظاہری طور پہ آپ گلوبل پہ دیکھتے ہیں، نقشے پہ دیکھتے ہیں کہ زمین ایک گول گیند کی طرح ہے اور یہ فضا میں حرکت کر رہی ہے اور سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ یہ سائنسی تحقیق ہے، لیکن حقیقت کیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور اہل بیت کیا جانتے ہیں، اور اللہ نے اس کائنات کو کس طرح خلق کیا ہے، وہ ہم فرمان اہل بیت علیہ السلام سے جانچیں گے، پرکھیں گے۔ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب مشکل کشا سے پوچھا گیا، مولا یہ زمین کس چیز پر ٹکی ہوئی ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں یہ زمین ایک فرشتے کے کندھے کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے۔ اور وہ فرشتہ کہاں ہے؟ وہ فرشتہ، اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ زمین کتنی بڑی ہے اور فرشتہ کتنا بڑا ہوگا جس کے کندھے کے اوپر یہ زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ پھر آپ آگے چلتے ہیں کہ جی وہ فرشتہ کس چیز پہ ٹھہرا ہوا ہے؟ وہ فرشتہ ایک بڑی سی چٹان پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ ایک چٹان، ایک بڑے پتھر کا تصور کریں، اور یہ تصور کریں کہ زمین ایک فرشتے کے کندھے کے اوپر ہے۔ فرشتہ کتنا بڑا ہے اور پھر چٹان کتنی بڑی ہوگی جس کے اوپر وہ فرشتہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اور وہ چٹان کس چیز کے اوپر ہے؟ وہ ایک بیل کے ایک سینگ کے اوپر وہ چٹان رکھی ہوئی ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ بیل کتنا وسیع ہوگا، بڑا ہوگا، اور اس کا سینگ کتنا بڑا ہے جس کے اوپر یہ چٹان ہے۔ چٹان کے اوپر فرشتہ ہے، فرشتے کے کندھے کے اوپر یہ زمین رکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر مولا فرماتے ہیں کہ وہ بیل جو ہے اس کے پاؤں ایک مچھلی کے اوپر ہے، اور وہ مچھلی کہاں ہے؟ وہ مچھلی ایک سمندر میں ہے۔ یہ ایسا سمندر نہیں جو ہمیں اس زمین پہ نظر آ رہے، یہ تو چھوٹے سے سمندر ہیں، اور یہ سارے سمندر اور خشکی مل کے زمین بنتی ہے، اور ہم بتا رہے ہیں کہ زمین فرشتے پر، فرشتہ چٹان پر، چٹان جو ہے وہ بیل پر، اور بیل جو ہے وہ مچھلی پر، اور وہ مچھلی کتنی بڑی ہوگی اور وہ سمندر کتنے بڑے ہوں گے۔ اور پھر وہ سمندر کہاں ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ وہ سمندر بانجھ اور بنجر چیز پر ہے، اور وہ بانجھ اور بنجر چیز جو ہے، جو ویران چیز ہے، وہ گیلی مٹی کے اوپر ہے۔ اور اس کے آگے مولا فرماتے ہیں آگے اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اس کے نیچے کیا ہے۔ یعنی مولا ہمیں جو بتانا چاہتے تھے، ہمارے علم میں جو وسعت دینا چاہتے تھے، وہ یہیں تک تھی کہ بانجھ اور بنجر چیز جو ہے